بندوں پر فرض ہوا کرتا ہے، بندوں کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا جو حکم آ جائے، دل چاہے یا نہ چاہے اس کو کر گزرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، لہذا اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی ناگواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبت آئیں، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بے شمار قربانی دی، بڑی بڑی قربانی دی۔ سمجھو اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہوگی کہ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے کسی نے اپنی اولاد کو ذبح کیا، صرف اللہ کی چاہت میں۔ لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ جبھی دیا جب اکثر تمام احکامات کو پورا کر دیا، پھر اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام آپ کی نسل سے اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کائنات کے سرکار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت سارہ کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، علماء کہتے ہیں بے شمار تقریباً 70,000 انبیاء وہاں سے پہنچائے اس نسل سے۔ اللہ رب العالمین نے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما کر قیامت تک کے لیے ذریعہ بنا دیا، اور ایک نسل چلا دی اللہ رب العالمین نے جو قیامت تک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے دین کے مطابق زندگی گزاری، کیونکہ یہ دین ہمارا وہ ہے، یہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے جو کائنات کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انہی میں سے ایک قربانی ہے۔ قربانی بھی جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے سنت ہے، یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار قربانی دی، نمرودیہ سے مقابلہ کیا، ظالم کے خلاف لڑے، لوگوں کو دعوت دی، باپ کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور دعوت دی، اور ایک دن باپ کو بھی چھوڑ دیا اور ہجرت کی۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اور ہجرت کرنے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہ قافلہ چلا ہے وہاں سے نکل کر، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، سارہ علیہ السلام ہیں، اور لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ہجرت کر کے چل دیے، دین کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر آئے، مصر میں اس وقت میں فرعون کی حکومت تھی، جو بھی بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت میں فرعون کی یعنی ظالم، بڑے ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اس کو پتہ چل جایا کرتا کہ یہاں پر کوئی آیا ہے علاقے میں اور اس کے ساتھ حسین خوبصورت عورت ہے، اس کو پکڑ لیا کرتا تھا اور شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے ہیں۔ اب یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، کسی نے بتلا دیا کہ ایک شخص ہے، ان کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور نبی کی بیوی اور حضرت سارہ علیہ السلام کا کیا کہنا حسن و جمال کا۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سارہ سے، حضرت سارہ علیہ السلام سے، کہ جب وہ بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، کیونکہ جو بھی شوہر کا کہہ دیتا کہ میں شوہر ہوں تو شوہر کو قتل کر دیا کرتا اور بیوی کو پکڑ لیا کرتا اور ناجائز معاملے اس کے ساتھ کرتا۔ تو یہ معاملہ، یہ بھی سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
ایک تو گھر کو، در کو، باپ کو، رشتہ دار کو، سب کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اب جب پیش ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ کون ہے؟ میری بہن ہے، کہ دینی بہن ہے، دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری دینی بہن ہے، تو لہذا حضرت سارہ علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور اس نے وہی معاملہ جو اوروں کے ساتھ کیا کرتا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عام عورت نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ اس کا شل ہو گیا تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا تھا زمین کھسکنے لگ گئی تھی، وہ ناپاک ارادے سے ہاتھ بڑھاتا حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، زمین کھسکنے لگ گئی تھی، لہذا گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، پھر وہ سمجھ گیا کہ ہر بار یہی معاملہ پیش آتا تھا، وہ سمجھ گیا تو عام عورت نہیں ہے، کوئی انسان معلوم نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑا نہیں، اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا، حضرت سارہ کے ساتھ۔ جو پہلی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ اب وہ بادشاہ نے گفٹ میں جو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیے کہ تو انسان معلوم نہیں ہوتی کوئی فرشتہ ہے یا کوئی معزز انسان ہے، تو لہذا خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ اپنی بیٹی کو، شہزادی کو دے دی۔ لہذا حضرت سارہ علیہ السلام لے کر آئی، اور ایسے ہی بات چیت چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ ہوتا رہا، تو آپس میں باتیں کرنے لگی۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو آگے نسل بھی نہیں چلے گی، کون یاد کرے گا آگے چل کے کون تھا ابراہیم اور کون تھی سارہ؟ لہذا ایک کام کرو، یہ باندی ملی ہے، یہ شہزادی ملی ہے، ان سے آپ نکاح کر لو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے نکاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے، نکاح کر لیا۔ تو یہ حضرت ہاجرہ جو تھی ایک بادشاہ کی شہزادی تھی۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے اولاد دے دی۔ جو تمنائیں تھی اور جو برسوں سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آج اس تمنا کو بھی پورا کر دیا۔ بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب وہ اولاد ہوئی، اس کے بعد ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ادھر مائل ہونے لگا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس۔ بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سی وہ آتی کہ دیکھو کہ میں نے ہی یہ رشتہ کروایا، نکاح کروایا، اور تعلقات دھیرے دھیرے ہلکے سے کم، حالانکہ انبیاء علیہ السلام وہ ذات ہوتی ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا حق نہیں کھاتی، لیکن ایک دلی محبتی کی بات تھی۔ دل ادھر بڑھا تو اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم تیرے دل کو میں نے کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا، بلکہ تیرے دل کو صرف میں نے میرے لیے بنایا، تیرے دل میں میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا کہ جاؤ جنگل بیابان میں چھوڑو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، اس وادی میں چھوڑ آؤ، خراسان ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس وقت میں مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑی پہاڑ، درخت بھی نظر نہیں آتے، کوئی ہرا بھرا درخت بھی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے جنگل بیابان میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ اب ساتھ کیا تھا؟ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور تھوڑی بہت کھجوریں تھی، یہ سامان تھا۔ اب تھوڑے سے سامان کو لے کر یہ قافلہ چلائے مکہ مکرمہ کی طرف، بس آئے جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام رہبری کر رہے ہیں کہ یہاں پر چھوڑ کر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا،
اور یہ نہیں کہا کس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ کتنا بڑا سخت امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ہاجرہ علیہ السلام کے لیے. ہاجرہ علیہ السلام معمولی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، یابانی تھی. اب سمجھو بادشاہ کے یہاں کیسا رہا جاتا ہے. اس عورت ذات کو یہ حکم ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس عورت کو جنگل بیابان میں چھوڑو. ایک بادشاہ کی لڑکی جنگل بیابان میں، نہ انسان نظر آتے، نہ ہرا بھرا درخت نظر آتا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بے یار و مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا. میں نے کہا نا جو حکم اللہ نے دے دیا بغیر چوں چرا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا ہے. اب اس میں چھوڑ کیا ہے، وہ کہاں تک پانی چلتا، کہاں تک کھجوریں چلتی. پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کا تڑپنا اور مچلنا، وہ خوبصورت چہرہ اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے رہا نہیں کر. وہ کبھی ادھر دیکھتی، کبھی ادھر دیکھتی، ادھر سے ادھر پہاڑی پر اوپر چڑھ چڑھ کر دیکھتی کوئی نظر آ جائے، کوئی جگہ تو نظر آ جائے تاکہ میں اسماعیل کو پانی پلا دوں. یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے وہی پہاڑی ہیں جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی ہیں. اسماعیل علیہ السلام تھوڑی وادی تھی، اس کے بیچ میں تھے، دور چلی جاتی تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، چھوٹے بچے. پھر صفا پہ چڑھ کر دیکھتی، پھر بچے کی طرف آتی، پھر مروہ کی طرف بھاگتی. ایسے کر کے 60 چکر کتنے لگائے حضرت ہاجرہ علیہ السلام. یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے بھی کہہ دیا چاہے ہوگا وقت کا قطب اور ابدال ولی اور پیر، کتنا بڑا پیر ہو، پیرانے پیر ہو، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہو، جنید بغدادی جیسے قطب اور ابدال ہوں، اور تابعین ہو، تبی تابعین ہو، صحابہ ہو، صحابہ نہیں، کائنات کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ تم ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر دوڑو. بتاؤ کتنی بڑی سنت اللہ رب العالمین نے دے دی کہ کائنات کے سردار کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے تم اپنے، ساری دنیا تمہارے نقش قدم پر چلے گی لیکن تم یہاں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر دوڑو گے. کتنی بڑی سنت. اس لیے سعی کرنا عمرے والوں کے لیے بھی اور حج والوں کے لیے بھی واجب قرار دی گئی. اس کا عمرہ اور حج نہیں ہوگا جب تک سعی نہیں کی، صفا مروہ پہ نہیں دوڑے. کتنی بڑی سنت اللہ رب العالمین نے دے دی اور کیا ادا پسند آئی اللہ رب العالمین. پھر وہ پانی جو کائنات میں نہیں مل سکتا، وہ پانی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے نکلوایا. اور وہ پانی ایڑیوں کے ذریعے سے نکلا تھا. ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا، وہاں سے نکلا وہ چشمہ. وہ چشمہ پوری دنیا میں پانی جاتا ہے، اس چشمے کا کوئی بڑا سا کنواں بھی نہیں ہے، ایک چشمہ تھا. وہ بعد میں اس کو کھود کر تھوڑا کر دیا، لیکن ایک چشمے سے پوری دنیا کے لوگ پانی لے جاتے ہیں. کتنی برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، کتنی برکتیں دی. کیوں؟ قربانی دی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اور وہ پانی جو جس نیت سے پیے گا اللہ رب العالمین اس کی وہ نیت پوری کر دیں گے. اتنا مقدس پانی، پوری دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہے، یہ پانی کیسا پانی، یہ پانی کیسا پانی، عجیب پانی ہے. کئی ریسرچ اس کے بارے میں ہوئی ہے. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے وہ پانی بھی عطا فرمایا. اب پانی آیا تو دھیرے کر کے قبیلے آتے گئے. بنی جرہم ایک قبیلہ ہے، وہ سب سے پہلے آیا، اجازت مانگی کہ حاجرہ آپ کہیں تو ہم یہاں قریب میں ٹھہر جائیں. حاجرہ علیہ السلام نے کہہ دیا ٹھہرنے کی اجازت ہے لیکن کنویں پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کنواں میرا ہے، قبضہ کرنے کی اجازت نہیں. کہ نہیں ہماری یہ نیت نہیں ہے. صاف ستھرا قبیلہ، وہاں دھیرے دھیرے وہ ٹھہرے اور دھیرے دھیرے وہاں پھر پرندے آئے اور وہاں پر لوگ آباد ہوئے. لہذا حاجرہ علیہ السلام کی زندگی بھی اچھی گزرنے لگی.
پھر وہ چھوڑ کر جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور جو دعا کی اللہ رب العالمین سے، وہ دعا یہاں پر اللہ رب العالمین پوری کر رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے مقدس گھر میں، اور یہاں پر ابھی تو بیابان ہے لیکن تیرا محترم گھر یہیں پر ہے، اس کے بعد میں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھیں، اور اے اللہ ان کو رزق بھی دینا، اچھے اچھے پھل اور میوے بھی دینا، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنا، اس گھر کی طرف مائل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل بیت اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ ہر دل میں تمنا ہوتی ہے، ہر دل میں تمنا ہوتی میں بھی بیت اللہ کی زیارت کروں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے گھر بنوا دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب کیا کرو، اللہ کے لیے سب سے بڑی قربانی اب آئی۔ ڈائریکٹ وحی نہیں آئی، خواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ہمارے لیے قربانی کرو۔ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دی۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ قربانی کتنا بڑا عمل ہے یہ دیکھو پہلے، 100 اونٹ ذبح کر دی۔ ہمارے لیے کوئی کہتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ آ جائے تو کیا کریں گے، چلو مرغی پہ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہو گیا بہت اچھا ہے تو بکرا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ نے کہا نہیں ہم وہ نہیں چاہتے، جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب چیز ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے سب سے زیادہ کائنات میں کسی سے مجھے محبت ہے اللہ کے بعد تو وہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب تیار کر رہے ہیں کہ چلو، بیوی سے کہہ دیا، حضرت حاجرہ سے، عورت ذات ہے کہ لکڑی چننے کے لیے کچھ ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے لے کر وہاں مینا مزدلفہ کتنی دور ہے، 10-12 کلومیٹر تقریباً ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہا کہ چلو ساتھ چلو۔ اب شیطان آیا، جو شیطان تو بہکانے میں رکھتا ہے، جب آدمی اچھا کام کرتا ہے تو ایک شیطان سائیڈ سے آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی اچھا کام کے لیے کھڑا ہوا ہے سائیڈ میں، شیطان ڈائریکٹ اس پر حملہ نہیں کرے گا، وہ دوسرے تیسرے آدمی پہ حملہ کرے گا۔ تو شیطان آیا کس کے بعد؟ حاجرہ علیہ السلام کے پاس، ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آئے۔ عورت ذات ہے، جلدی بہکے گی، ایسا ہی ہے نا، عورت ذات ہے اور عقیدے میں اور اس میں اچھی ہوتی ہے، لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا کہ تجھے پتا ہے بیٹے کو، تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں ابراہیم؟ کہ بتائیں، لے کے ہوں گے کہیں، باپ کہیں بھی نہیں جائے اپنی اولاد کو؟ کہ نہیں وہ تو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے اولاد کو ذبح کر دے؟ یہ تو تصور میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو، اور اتنے شہید بیٹے کو اتنی عمر میں ملا ذبح کر دے؟ کہ نہیں اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے یہاں بھی سچ بول دیا تھا۔ کیا کر دیا؟ شیطان نے یہاں سچ بول دیا تھا، وہ اللہ کا حکم ہے۔ آج مسلمان ہونے کے بعد سچ نہیں بول رہے، شیطان بھی سچ بول رہا ہے لیکن مسلمان ہونے کے بعد سچ نہیں بول رہے۔ تو یہاں شیطان نے سچ کیا، وہ اللہ کا حکم ہے۔ بس حاجرہ نے یہ سنا اللہ کا حکم ہے تو معلوم تھا جیسے اللہ نے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جنگل بیابان تھا، سب کچھ دے دیا، وہ اللہ کیسے دائی کر سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں، 1 جان نہیں 100 جان ہوں۔ اب وہ نا امید ہو گئے کہ وار نہیں چلا۔ اب بیٹے کے پاس آئے، پتا تجھے کہاں جائیں ذبح کرنے کے لیے؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کہ اللہ کا حکم ہے تو بالکل تیار ہوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ مایوس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے لا حول ولا قوت الا باللہ، جا ختم ہو۔ اس لیے تینوں جگہ کیا کرتے ہیں؟ رمی کرتے ہیں، کنکری مارتے ہیں۔ اس رمی کرنے کو، کنکری مارنے کو جمرات میں بھی واجب قرار دے دیا ہے۔ اس حاجی کا حج جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ رمی نہیں کرتے۔ وہ بھی اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے۔ وہاں حالانکہ شیطان نہیں ہے لیکن نقل کرنا ہے کہ شیطان کو مارو یہاں کنکری۔
ایک آدمی کو دیکھا نا وہ بول جیسے کرتے ہیں ویسے کنکر ہی مارا اس کو. ایک تو جوتے سے ہی مارنے لگا ہے کہ کنکر سے بس نہیں پڑے گا, جوتے مارو شیطان میں. ارے بھائی وہاں ایک عمل ہے اس کو پورا کرنا ہے, ہمارے لیے واجب قرار دے دیا. تو میرا قربانی کتنا بڑا